بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے بطن بواد کی لڑائی میں۔ وہ ایک پہاڑ ہے جہینہ کے پہاڑوں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش میں تھے مجدی بن عمرو جہنی کے، جو ایک کافر تھا، اور ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ 5 اور 6 اور 7 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے، تو ایک انصاری کی باری آئی چڑھنے کی۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا، اس پر چڑھا، پھر اس کو اٹھایا تو وہ کچھ اڑا۔ وہ انصاری بولا، شاہ، یہ کلمہ ہے اونٹ کے ڈانٹنے کا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے جو لعنت کرتا ہے اپنے اونٹ پر؟ وہ انصاری بولا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ پر سے اتر جا اور ہمارے ساتھ وہ نہ رہے جس پر لعنت کی گئی ہو۔ مت بد دعا کرو جانوں کے لیے، اور مت بد دعا کرو اپنی اولاد کے لیے، اور مت بد دعا کرو اپنے مالوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو یہ بد دعا اس ساعت میں نکلے جب اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، تو تمہاری بد دعا بھی قبول ہو جائے اور تم پر آفت آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں کے لیے کمائی اور محنت کرے یا مسکین کے لیے، اس کے لیے ایسا درجہ ہے جیسے جہاد کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی فرمایا جیسے اس کا جو نماز کے لیے کھڑا رہے اور نہ تھکے، اور جیسے اس روزے دار کا جو روزے کا ناغہ نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی خبر گیری کرنے والا، خواہ اس کا عزیز ہو یا غیر ہو، جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور مالک نے اشارہ کیا کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگوں میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی سفید داغ والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ سو اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمائے، تو ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ سو وہ سفید داغ والے کے پاس آیا، پھر اس نے کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی کھال، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا، سو اس کی گھن دور ہو گئی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی۔ فرشتے نے کہا، کون سا مال تجھ کو بہت پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ اسحاق بن عبداللہ اس حدیث کے ایک راوی کو شک پڑ گیا کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے، لیکن سفید داغ والے نے یا گنجے نے ان میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے۔ سو اس کو 10 مہینے کی گھابن اونٹنی دی، پھر کہا، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ پھر گنجے کے پاس آیا، سو کہا، کون سی چیز تجھ کو بہت پسند آتی ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال اور یہ بیماری جاتی رہے جس کے سبب سے لوگ مجھ سے گھناتے ہیں۔ پھر اس نے اس پر ہاتھ ملا، سو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھے بال ملے۔ فرشتے نے کہا کہ کون سا مال تجھ کو بھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ سو اس کو گھابن گائے ملی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، سو کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ میں روشنی دے تو میں اس کے سبب لوگوں کو دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا، سو اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی۔ فرشتے نے کہا کہ کون سا مال تجھ کو بہت پسند ہے؟ اس نے کہا، بھیڑ بکری، تو اس کو گھابن بکری ملی، پھر اونٹنی اور گائے اور بکری بھی جنی۔ پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہو گئے، اور گنجے کے جنگل بھر گائے بیل ہو گئے، اور اندھے کے جنگل بھر بکریاں ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعد مدت کے وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی اگلی صورت اور شکل میں آیا۔ سو اس نے کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے، یعنی تدبیریں جاتی رہیں اور مال اور اسباب نہ رہا، سو آج منزل پر پہنچنا مجھ کو ممکن نہیں، بدوں اللہ کی مدد کے، پھر بدوں تیرے کرم کے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں اسی کے نام پر جس نے تجھ کو ستھرا رنگ اور ستھری کھال اور مال اونٹ دیے۔
ایک اونٹ دے جو میرے سفر میں کام آئے۔ اس نے اس سے کہا لوگوں کے حق مجھ پر بہت ہیں، یعنی قرض دار ہوں یا گھر بار کے خرچ سے مال زیادہ نہیں جو تجھ کو دوں۔ پھر فرشتے نے کہا البتہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں، بھلا کیا تم محتاج کوڑی نہ تھا کہ تجھ سے لوگ گھناتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تجھ کو یہ مال دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پشت سے بڑے آدمی تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اسی اپنی صورت اور شکل میں، پھر اس سے کہا جیسا سفید داغ والے سے کہا تھا۔ اس نے وہی جواب دیا جو سفید داغ والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور فرشتہ اندھے کے پاس گیا اپنی اسی صورت اور شکل میں۔ پھر فرشتے نے کہا میں محتاج آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر میں سب وسیلے اور تدبیریں کٹ گئیں، سو مجھ کو آج منزل پر پہنچنا بغیر اللہ کی مدد اور تیرے کرم کے مشکل ہے، سو میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو آنکھ دی ایک بکری مانگتا ہوں کہ میرے سفر میں وہ کام آئے۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھ کو آنکھ دی، تو لے جا ان بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے اور چھوڑ جا بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے۔ اللہ کی قسم آج جو چیز تو اللہ کی راہ میں لے گا میں تجھ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، یعنی تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا۔ سو فرشتے نے کہا اپنا مال رہنے دے، تم تینوں آدمی صرف آزمائے گئے تھے، سو تجھ سے تو البتہ اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔